اور ہم ان سے جنگ کریں گے, ہم ان کا پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایئر سپیس بند کی ہے انڈیا نے تو جواباً ہم نے کی ہے. پوری دنیا کو یہ میسج آ رہا ہے کہ کون جنگ کرنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہونا ہے. یہ بھائی کوئی نلکا نہیں ہے جو آپ نے بند کر دینا ہے, نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کو آپ نے بند کر دینا ہے. پاکستان کی فوج پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. انڈین جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں. ایک جرنیل نے تو باقاعدہ کالم لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ڈیفنس کے نظام کو ہلکا نہ سمجھیں, کوئی آپ سپیریئر نہیں ہے ان سے, وہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں, لہٰذا روایتی جنگ کے اندر آپ کو اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی اگر انڈین پرائم منسٹر اس آفر کو قبول نہیں کرتے تو بالکل پھر پاکستان یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. اس کا آغاز ہوا 22 اپریل 2025 کو, جو انسیڈنٹ ہوا انڈین کشمیر میں. پہلگام ایک جگہ ہے جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں ٹورسٹ پوری دنیا سے آتے ہیں. ایک خوبصورت جگہ ہے. یہ آلموسٹ پاکستان کے بارڈر سے 206 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ بھی ایریل ڈسٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو سفر کی فارم میں طے کرنا شروع کریں تو یہ تقریباً 4.25 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. 4.25 گھنٹے کا سفر کر کے بقول ان کے وہاں سے گرد آئے ہیں یا انہوں نے اسلحہ دیا ہے اور یہاں کے لوکل گردوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی, اور پھر وہ 5 کے 5 بندے غائب بھی ہو گئے ہیں, اور 7 لاکھ انڈین فوجی مل کے بھی وہ 5 بندے ڈھونڈ نہیں پا رہے. بڑی حیران کن بات ہے اس ماڈرن دور کے اندر, جبکہ آپ موبائل کے ذریعے لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں, آپ کے پاس سیٹلائٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اسی لیے دیکھیں کل ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایڈریس کیا, جو کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کاکول میں, اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ویسے یہ میرے دل کی بات تھی, اگر وہ کل نہ بھی کرتے, میں نے آج ویڈیو میں یہ بات کہنی تھی کہ جس طرح پاکستان پورے اعتماد سے سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کروایا, تو پاکستان کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم کو بلا لیں اور آدھے آدھے پیسے ڈالیں, دونوں طرف کے لوگ, ان سے ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں کہ یہ انسیڈنٹ کس نے کیا. تو کل پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل کسی فورم کو بلا لیں, انویسٹیگیشن کروا لیں کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. اس کے بعد بھی اگر انڈین پرائم منسٹر اس آفر کو قبول نہیں کرتے تو بالکل پھر پاکستان یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن ہے آپ کا. آپ نے جان بوجھ کے, جب کبھی پاکستان تھوڑا سا اکانومی کے اعتبار سے سٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی لوچ فرائی کر دیتے ہیں. اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور اگر ہے تو ثبوت پیش کریں, پاکستان کو جھوٹا کر دیں. میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, سب سے پہلے میں پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو کنڈیم کروں گا کہ اگر یہ انوالو ہوئے اس قسم کے کسی سیولین کے قتل میں کنڈیم کروں گا. اور میں تو اس کشمیر کے جہاد کے بھی خلاف تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان جہادیوں کو گود لیا ہوا تھا. میری آپ پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں تو میں اس میں بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتا تھا, مستقبل میں بھی کروں گا. یہ اس قسم کا کوئی جہاد نہیں ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے لیے داخل کی تو انہوں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر سے UN کی قراردادوں میں بندھے ہوئے ہیں اور ملکوں کی باؤنڈریز ہیں اور ہم گریلا وار کریں. اگر آپ نے وار کرنی ہے تو اعلانیہ جنگ کریں گے اور معاہدے کو توڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہماری جنگ نہیں ہے, اندر سے ہم مجاہدین گھسا دیں. تو مودودی صاحب جو کہ اتنے کٹر جہادی تھے, پوری دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے وہ آپ سمجھ لیں اس دور کے بڑے امام ہیں, انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. اس وقت محمد علی جناح کی مخالفت کرتی تھی کہ یہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کام غلط کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے صحیح مخالفت کی تھی. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑنا تھا. میری جو پرائم منسٹر مودی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, کہ وہ کسی نیوٹرل فورم سے اس کی تحقیقات کروا لیں. اور اگر نہیں کروائیں گے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے جان بوجھ کے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تختہ مشق جو ہے وہ عوام الناس بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور یہ باقاعدہ پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے, اس وقت انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ آئے. تو جب انڈیا کو پتا چلا کہ یہ پاکستان بھی جائیں گے تو انہوں نے اس وقت ایگزیکٹلی کلنٹن انڈیا میں تھا اس قسم کا ایک انسیڈنٹ کروا دیا, اور کلنٹن کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ گردیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کلنٹن نے CIA سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی انہوں نے خود کام ڈالا ہے. تو وہ پھر پاکستان 5 گھنٹے کے لیے آئے اور انڈیا کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو انڈیا کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہ بات ہینری کلنٹن نے اپنی کتاب میں چھاپی. اس کا جو ورژن انڈیا میں چھپا اس میں سے وہ پھر انڈینز نے وہ صفحے نکال دیے, لیکن جو اس کا انٹرنیشنل ورژن ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات اور صحافیوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. آج پاکستان کا ڈیفنس کا نظام, پاکستان کی فوج پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں, یہ
इंडियन जर्नैल जो रिटायर्ड है वो भी समझा रहे हैं। एक जर्नैल ने तो बकायदा कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के डिफेंस के निजाम को हल्का ना समझे, कोई आप सुपीरियर नहीं है उनसे, वो आपका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, लिहाजा रवायती जंग के अंदर आपको इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी होश के नाखुन ले और इस किस्म की एक्टिविटी से बाज रहे। बाकी इस पूरे एपिसोड में जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया जैसा कि करना चाहिए था। इनिशिएट खुद नहीं किया, एयर स्पेस बंद की है इंडिया ने तो जवाबन हमने की है। पूरी दुनिया को यह मैसेज आ रहा है कि कौन जंग करना चाहता है, हालांकि इसका नुकसान इंडिया को ज्यादा होना है क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस तरफ यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उनके भी लोग जॉब करते हैं, तो वो पाकिस्तान से उड़ के ही उनकी फ्लाइट जानी है। उनको एक महीने में ऑलमोस्ट कोई $500 मिलियन का नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की भी जो फ्लाइट्स हैं वो तो इस तरफ ही जानी है, मशरिक की तरफ तो चंद एक फ्लाइट्स जाती हैं, वैसे भी पीआईए की तो इतनी फ्लाइट्स उड़ती भी नहीं है। नुकसान इंडिया को होना है। दूसरा, जो उन्होंने सिटीजन को 48 घंटे के अंदर कहा कि आप मुल्क छोड़ दें, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी डिसीजन किया। इसी तरीके से जो कुछ एम्बेसी के लोगों के साथ हुआ वहां इंडिया में, पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में किया। कहीं पर पाकिस्तान आपको इनिशिएट करता हुआ नजर नहीं आया। और अब ये जो बड़ी एक्टिविटी अनाउंस की है मोदी ने कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास का जो मुआहदा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको इंटरनेशनल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, बल्कि दुनिया में केस स्टडी के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है, उसका उन्होंने कहा जी हम इसको मुअत्तल करते हैं। और फिर साथ उसने एक गप मार दी कि जी हम इनका पानी बंद कर देंगे। ये भाई कोई नलका नहीं है जो आपने बंद कर देना है, ना कोई टूटी है जिसको आपने बंद कर देना है। पानी के एतबार से ये दुनिया के टॉप के 3 बड़े दरियाओं में दरिया सिंध आता है। नील रिवर है, अमेज़न है और दरिया सिंध। और पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है वो दरिया नील से भी डबल पानी फ्लो करता है दरिया सिंध के अंदर। ये सिंध नाम तो इसका बाद में पड़ा, असल में इस दरिया का नाम है दरियाए अब्बासीन, यानी दरियाओं का बाप अब्बासीन। बाकी दरिया भी सारे इसमें जाके गिरते हैं, सतलुज भी, झेलम भी, चनाब भी। तो दरियाए सिंध के पानी को रोकने के लिए आपको कई एक डैम्स चाहिए, वो भी जब डैम भर जाएगा फिर आपको ओवरफ्लो तो करवाना पड़ेगा। और डैम आज अगर आप बनाना शुरू करें तो 10 से 15 साल चाहिए, वो भी अगर आपके पास बजट हो। और जिस जगह से ये दरिया सिंध निकल रहा है उन पहाड़ों में डैम बनाना, तो इसके लिए बहुत हैवी बजट की जरूरत है। लिहाजा ये जो मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया है ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर सीरियस हुई ना तो 15 साल के बाद होगी। लिहाजा बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होना।